بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چیپٹر ہے صاحبان علم۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ جن بابوں کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں اور جن میں خاص طور پر بابا نور والے کا ذکر رہتا ہے، ان کی بات کرنے کا انداز اور بات کو سمیٹنے کا پیش کرنے کا جو رویہ تھا عام لوگوں سے بے حد مختلف تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں ان کی باتیں کوٹیبل کوٹس فورسزم کا درجہ رکھتی ہیں۔ مثلاً کہا کرتے تھے جو خیر کو قبول نہیں کرے گا خیر اس کے گلے پڑ جائے گی۔ کہتے تھے کہ نماز کی قضا ہے خدمت کی قضا نہیں۔ پھر ایک اور اسی طرح لمبا بیان جس کے اوپر ہم ذرا الجھ گئے تھے اور اب میں اس الجھن سے تھوڑا سا آزاد ہوں، وہ یہ تھا بھیجنے والے نے انسان کو کسی کام کے لیے کسی عمل کے لیے بھیجا ہے، صرف پڑھانے کے لیے نہیں۔ جو لوگ پڑھنے پڑھانے کو عمل سمجھتے ہیں وہ عمل کے لیے دیا گیا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی بوجھل سی بات تھی۔ ہم لوگ جو لکھنے لکھانے والے تھے، پڑھنے پڑھانے والے تھے، ان کے لیے گویا یہ ایک بم شیل تھا۔ لیکن ایمانداری سے سوچا جائے، اس پر غور کیا جائے، ڈیرے پر بیٹھ کر اس قسم کی گفتگو نہیں ہوتی تھی جس قسم کی ہم ٹی وی پر بیٹھ کر یا پروگرام میں یا یونیورسٹی کی کلاسوں میں یا کالج کے کمروں میں کیا کرتے ہیں۔ ہم نے اس پر غور کیا اور غور کرنے والوں میں حبیب جعلی مرحوم بھی تھے، وہ بھی وہاں آیا کرتے تھے، اور خاص طور پر صفدر میر، وہ بھی مرحوم ہو گئے ہیں۔ وہ بحث میں شریک تو نہیں تھے لیکن موجود تھے۔ پھر ہمارے صاغر صدیقی، سوچتے سوچتے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو ریٹ آف لٹریسی ہماری شرح تعلیم ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے قول فیصل دیا ہے کہ شرح تعلیم 21 20 18 17% ہے، میں اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ جس تعلیم کو یا جس علم کی شرح آپ یہاں محدود کیے بیٹھے ہیں، ہمارے اندازے کے مطابق پاکستان میں شرح تعلیم جو ہے وہ 90 سے 92% ہے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب بات تھی۔ انہوں نے کہا جب آپ تعلیم کو جانچتے ہیں، آنکتے ہیں، بیٹھ کے تولتے ہیں، تو آپ صاحبان علم کو نہیں لیتے، صاحبان قلم کو لیتے ہیں، اور صاحبان علم میں اور صاحبان قلم میں آپ تخصیص کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ صاحبان علم میں وہ سارے لوہار، ترکھان، ویلڈر، ٹیکنیشین، دھوبی، اعلیٰ درجے کے درزی خاص طور پر شامل ہیں۔ اس طرح گاڑی والے سب لوگ شامل ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنا ایک علم اتنی شدت اور اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے جس طریقے کا دوسرا علم۔ لیکن ہم لوگ صرف اہل قلم کو یا حرف شناس کو ہی صاحبان علم سمجھتے ہیں۔ یہ زیادتی کی بات ہے۔ تو وہاں سے کچھ متاثر ہو کر جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیوی بانو قدسیہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ صاحبان علم تو ہم ہیں، کیونکہ ہم لکھتے ہیں، ہم رائٹر ہیں، ہم ادیب ہیں، ہماری تو کتابیں چھپتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑھئی جو ہے وہ بھی ایسا ہے، تو وہاں ہمارے ایک پرنسپل صاحب بیٹھے تھے جو کہ آپ اب بھی ایک بہت بڑے کالج کے پرنسپل ہیں۔ اشفاق، یہ بالکل زیادتی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم ان کو کیسے صاحبان علم کہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کا کیا شبہ ہے؟ انہوں نے کہا کیمسٹری، وہ کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ میں نے کہا دیکھیے پروفیسر صاحب، اگر کیمسٹری کے شعبے کے اور آپ کی لیبارٹری کے دروازے خراب ہو جائیں اور آپ انہیں تبدیل کرنا چاہیں تو آپ کس کو بلائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ترخان کو بلائیں گے، بڑھئی کو بلائیں گے، کارپینٹر کو بلائیں گے۔ تو جب وہ کارپینٹر آئے گا، اس کا جائزہ لے گا، تو وہ کہے گا دیکھیے یہ 3 دروازے ہیں، آپ 2.5 مکسر لکڑی بنوا لیں۔ آپ کا سارا کالج بتا دے گا کہ 2.5 مکسر لکڑی کتنی ہوتی ہے۔ وہ ایک پورا علم ہے نا اس کا۔ اب جب وہ 2.5 مکسر لکڑی کہہ چکے گا تو پھر کہے گا پرنسپل صاحب چونکہ یہ دروازے اندر کے ہیں اور ان کی بارش کا بھانڈا یورش نہیں ہوگی، جب ہم یہاں دیار لگانے کے بجائے پرتل استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے آپ 2.5 مکسر لکڑی پرتل کی منگوائیں۔ اور جب آپ کا اکاؤنٹ آفیسر جانے لگا تو پھر وہ کہے گا یہ پورے 6 فٹ دروازے نہیں ہیں، 5.5 فٹ ہیں، اس لیے آپ شہتیر نہ لیں، پھاڑا لیں۔ تو یہ کچھ ٹرمز ہیں، پورے کا پورا علم ہے، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے ان چوکھٹوں کے اوپر دروازے چڑھا دے گا۔ وہ صاحب علم ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہم تو صاحب علم نہ کہیں گے لیکن ہم سے اپنے فن کا ماہر کہیں گے۔ ویسے آپ بھی اپنے فن کے ماہر ہیں، وہ بھی ہیں، آپ اسے تسلیم کر لیں، لیکن ان کے لیے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر تھوڑے دن ہوئے، میں یہ بوجھ لے کر، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہاں پر ہماری محفل تھی، ایک ہوٹل میں، تو حکیم سعید مرحوم کیا کرتے تھے، وہاں بڑے دانش مند لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ وہاں میں نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہے؟ تو وہاں ایک جج صاحب ریٹائرڈ تھے، کہنے لگے اشفاق صاحب آپ خدا کا خوف کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معمار مستری راج چنائی کا کام کرنے والا صاحب علم ہے۔ میں نے کہا جناب میں ان کو صاحب علم نہیں کہتا، میں ان کو آپ کے اور اپنے برابر سمجھتا ہوں، وہ اتنی تعلیم کا مالک ہے جتنے ہم ہیں۔ کہنے لگے خدا کا خوف کریں، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں، وہ کیسے اس درجے میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے جج صاحب، پاکستان میں جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں ان کے نیچے بیٹھنے والے جج جن چھتوں کے نیچے بیٹھتے ہیں جو ان
ان پڑھ مستریوں نے بنائی ہوئی ہیں اور آپ اپنے